معصوم و مکرم سرمایہ اہل سنت وکیل صحابہ حضرت علامہ حیدری صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. میں ان کی موجودگی میں انہی کا پڑھایا ہوا سبق امانتاً آپ تک پہنچا رہا ہوں. عرض یہ کر رہا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شان صحابہ یہ الگ الگ عنوانات نہیں ہیں، یہ ایک ہی عنوان ہے. سیرت کا معنی ہوتا ہے حاصل زندگی. میرے پیارے نبی کی زندگی کا جو حاصل ہے صحابہ ہے. میرے نبی کی زندگی کا جو سرمایہ ہے صحابہ ہے. میرے نبی کی زندگی کی جو جمع پونجی ہے صحابہ ہے. یقین نہیں آتا، بدر کے میدان میں آ جاؤ. آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم بدر کی زمین پر اپنی نبوت والی پیشانی جما کر رب کے ہاں یہ التجا کرتے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. مولا یہ 313 ہے، یہ تیرے ہیں، یہ خالص ہیں، یہ مومن ہیں، یہ موحد ہیں. مولا یہ 313 میرے جانثار ہیں، میرے تابعدار ہیں، میرے وفادار ہیں. مولا اگر آج یہ شہید ہو گئے، اس دنیا سے یہ رخصت ہو گئے، تو مولا سن لے اس دھرتی پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. مولا اگر تو اس دھرتی پر اپنی عبادت کا وجود چاہتا ہے تو پھر صحابہ کے وجود کی حفاظت کر. دین کی بقا صحابہ کی بقا میں ہے. صحابہ باقی رہیں گے تو دین باقی رہے گا. میرے نبی نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، میرے رب نے اس دعا کو منظور فرمایا. 313 کے ہاتھوں 1000 کے لشکر کو تگنی کا ناز نچوا دیا اور دین کو اللہ نے بچا لیا. معلوم یہ ہوتا ہے حضور کی زندگی کا حاصل صحابہ ہے، حضور کی کمائی صحابہ ہے. اے اللہ اگر تو اپنی عبادت چاہتا ہے تو پھر صحابہ کے وجود کی حفاظت کر. اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں بھی صحابہ کی حفاظت کی اور آج بھی خود رب صحابہ کی عزتوں پر، صحابہ کی عظمتوں پر پہرا دے رہا ہے. کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ صحابہ کے دامن کو داغدار کر سکے. میں بابا کے توہل کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص دوپہر کے وقت آسمان کی طرف رخ کر کے تھوکے گا سورج کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کا اپنا بوتھا خراب ہوگا. جو میرے نبی کے صحابہ کے مقدر پر، میرے نبی کے صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھائے گا وہ اپنے دونوں جہان برباد کرے گا. کرے گا یا کوئی نہیں کرے گا؟ نہ اس کی دنیا بچے گی نہ اس کی آخرت بچے گی. میرے پیارے نبی کی سیرت کا پہلو صداقت ہے تو اس کا تاجدار صدیق اکبر ہے. میرے نبی کی سیرت کا پہلو عدالت ہے تو عدالت کا تاجدار حضرت عمر فاروق ہے. میرے نبی کی سیرت کا پہلو سخاوت ہے تو سخاوت کا دھنی داماد نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے نبی کی سیرت کا پہلو شجاعت ہے تو شیر خدا بدر و احد کے غازی، یمن کے غازی، فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا عملی نمونہ ہے. اگر میرے نبی کی سیرت کا پہلو سیاست ہے تو اس سیاست کا تاجدار کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انشاءاللہ جب تک ہم موجود ہیں، علماء دیوبند موجود ہیں، کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ علماء دیوبند نے پہلے بھی اپنی جانیں دے کر، گردنیں کٹا کر عظمت صحابہ پر پہلا دیا ہے، عظمت اہل بیت پر پہلا دیا ہے. انشاءاللہ جب تک ہمارے گھروں میں ایک بھی سنی بچہ موجود ہے، ہم اپنا تن من لٹا دیں گے صحابہ کی
نہیں آنے دیں گے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پر ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریبان نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل پہ ہوں۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا مفتی محمد عامر صاحب، جو آپ کے سامنے عظمت صحابہ پر بہت ہی اچھا خطاب فرما رہے تھے۔ بلا تاخیر حضرت صاحب کی نظر ایک شعر کروں گا، اس کے بعد حضرت صاحب کو دعوت دوں گا۔ مثل شمس زندہ ہے دشمن سے ڈر نہیں سکتا، مثل شمس زندہ ہے دشمن سے ڈر نہیں سکتا، حیدری ایک فکر ہے حیدری مر نہیں سکتا۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں وکیل صحابہ، مفکر اسلام، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالجبار حیدری صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، قابل صد احترام اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، قرآن مجید کی اس محفل کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ سیرت کا عنوان انتہائی خوبصورت عنوان ہے۔ سیرت کے عنوان پر ہم لمبی لمبی تقریریں کریں اور آپ حضرات ساری رات بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی سیرت سنیں اور پھر عمل نہ کریں تو یہ سارا فضول ہے۔ سیرت کے عنوان کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کریں۔ تمام ساتھی اس کا عہد کرتے ہو؟ ہم اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو لے آئیں۔ کوئی ایسی سنت نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے علم میں ہو لیکن عمل میں نہ ہو۔ جو ہمیں معلوم ہو ہم اس پہ عمل کریں۔ تمام ساتھی اس طرح کریں گے؟ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او چادر کو اوڑھنے والے قوم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ دیکھیں آپ جب بولتے رہیں گے نا، کیونکہ ہم حیدری مزاج رکھتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں پوری تقریر نہیں کرتے، آدھی تقریر ہم کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کرواتے ہیں۔ اگر آپ اپنا حصہ کریں گے تو میں اپنا کروں گا۔ تو اگر کوئی بات سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ جب بولتے رہیں گے تو آپ کے اعمال نامے میں نیکیوں کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑوں کو پاک رکھ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور ہٹ۔ کو فرمایا گندگی سے دور ہٹ، گندگی کو دور کر یا گندگی سے دور ہٹ، مقصد ایک ہی ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی کو اپنے سے دور کر یا گندگی سے دور ہٹ۔ توجہ ہے؟ گندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری گندگی، ناپاک چیز کوئی کپڑے پہ لگ گئی، یہ ظاہری گندگی ہے، اور ایک ہوتی ہے باطنی گندگی، کسی کے اندر کفر ہو، یہ باطنی گندگی ہے، کسی کے اندر شرک ہو، یہ باطنی گندگی ہے، کسی کے اندر نفاق ہو، یہ باطنی گندگی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے میرے محبوب گندگی کو اپنے سے دور کیجئے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے گندگی کو دور کر دیا، وہ گندگی چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، اللہ کے حبیب نے ان کو اپنے سے دور کر دیا۔ باطنی گندگی کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر کفر تھا نبی نے انہیں جدا کر دیا، جن کے اندر شرک تھا
نبی نے انہیں جدا کر دیا، جن کے اندر نفاق تھا نبی نے انہیں جدا کر دیا، اور جن کو جدا نہیں کیا بدر میں ساتھ لے کے چلے گئے، عہد میں ساتھ لے کے چلے گئے، بدر میں بھی، عہد میں بھی، حنین میں بھی، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، سفر میں، حضر میں، ہجرت میں، غار میں، مزار میں، جو آج بھی نبی کے ساتھ ہیں وہ پاک ہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے گندگی کو دور کر دیا، گندگی کو دور کر دیا، جن کے اندر کفر تھا انہیں آواز آنی چاہیے، آپ تھک تو نہیں گئے، جن کے اندر کفر تھا انہیں دور کر دیا، جن کے اندر نفاق تھا انہیں دور کر دیا، اور جن کے اندر شرک تھا انہیں دور کر دیا، لیکن پیغمبر نے جنہیں اپنے سے دور نہیں کیا ہمیشہ ساتھ ملا کے رکھا، وہ تو پاک ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ ہم جب صحابہ کا نام لیتے ہیں نا تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، سب جواب نہ دیں، جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہو وہ جواب دیں، وہ کون تھے؟ صحابہ تھے نا، تو ہمارے نبی پاک ہیں، ہمارے نبی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے محبوب کپڑوں کو پاک کیجئے، تو ہمارے نبی بھی پاک، ہمارے نبی کے کپڑے بھی، بولو یار، ہمارے نبی کے کپڑے بھی، اور کپڑوں کو لباس کہا جاتا ہے، ہمارے نبی کا لباس بھی، اور قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو، تو ہمارا نبی بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا جسم بھی پاک ہے، ہمارے نبی کے کپڑے بھی پاک ہیں، لباس بھی پاک ہے، ہمارے نبی پاک ہیں، ہمارے نبی پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت نازل فرمائی مکۃ المکرمہ میں، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہ۔ اللہ نے سورہ توبہ کی یہ آیت نازل فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے یہ آیت حضرت علی کو سکھائی۔ کس کو سکھائی؟ حضرت علی کو، اور فرمایا کہ جاؤ مکے کے جو مشرکین ہیں نا ان سے جا کے یہ بتا دو کہ اللہ نے اعلان کیا ہے، او مشرکو، او کافرو، تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک، کوئی کافر یہاں مکے میں نظر نہ آئے، 4 مہینے کی مہلت ہے، یہ اعلان حضور نے علی سے کروایا۔ گڑبڑ یہ اعلان حضرت علی سے کروایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور مشرکو 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے تو ہمارا نبی پاک، ہمارے نبی کا جسم پاک، ہمارے نبی کے کپڑے پاک، ہمارے نبی کا مکہ بھی پاک ہے۔ اگر ذوق ہو تو ایک بات عرض کرو، ذوق ہے، اب تو نہیں ہے، اعلان کس نے کیا؟ بولو، اعلان کس نے کیا؟ اعلان کرنے والے حضرت
جانے کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں بیٹھ کر صدیق اکبر سے 2 سال حج کا خطبہ بیٹھے سن رہے ہیں. وہی علی ہیں جنہوں نے اعلان کیا تھا نبوی دور میں کہ 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک حدود مکہ میں نظر نہ آئے. وہی علی ہیں کہ حضور کے جانے کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں بیٹھے صدیق اکبر سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. وہی علی ہیں حدود مکہ میں میدان عرفات میں 10 سال حضرت عمر سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. اعلان کرنے والے بھی علی ہے کہ کوئی مشرک حدود مکہ میں نظر نہ آئے. وہی علی ہے حضور کے جانے کے بعد 12 سال حدود مکہ میں میدان عرفات میں بیٹھ کر حضرت عثمان سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. اگر علی اعلان کرتے ہیں کہ کوئی کافر نظر نہ آئے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کافر کا خطبہ سنے؟ نہیں ہو سکتا. حضرت علی اعلان کرتے ہیں کہ کافر تو نظر نہ آئے، لیکن جن کو دیکھ کر پھر بیٹھ کر حج کا خطبہ جن سے علی سن رہے ہیں، پتا چلا کہ وہ حیدر کے عقیدے میں پکے مومن ہیں. جب حیدر کے عقیدے میں پکے مومن ہیں تو حیدری کے عقیدے میں بھی مومن ہیں. ہمارا نبی پاک تھک گئے ہو. ہمارے نبی کا جسم بھی، ہمارے نبی کے کپڑے بھی، ہمارے نبی کا مکہ بھی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا. اللہ نے فرمایا یہ جو مدینے میں منافق رہتے ہیں نا، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اگر یہ اپنے نفاق سے باز نہ آئے، تو اے میرے محبوب ہم تجھے ان پر ایسا مسلط کریں گے. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم تجھے ان پر ایسا مسلط کریں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ تیرے پڑوس میں زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے مگر تھوڑا. اب یہ جو قلیلہ کی مدت ہے نا، یہ حضور ہی کی حیات میں مکمل ہونا ضروری ہے، دنیاوی حیات میں مکمل ہونا ضروری ہے، وگرنہ پڑوس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر منافق تیرے پڑوس میں زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے. جہاں منافق نظر آئے گا ان کو پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، بھگایا جائے گا. یہ لعنتی مدینے میں رہ نہیں سکیں گے. میں نے اپنی طرف سے لعنتی نہیں کہا، قرآن میں لکھا ہوا ملعونین، یہ لعنتی جہاں نظر آئیں گے پکڑا جائے گا، جہاں نظر آئیں گے پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، بھگایا جائے گا. منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. منافق مدینے میں، اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا.
اگر چھپ چھپا کے کہیں حدود میں آ جائے وہ بھی اس وقت تک ہوگا جب تک نظر آ جائے. اگر چھپ چھپا کر حدود مکہ میں کوئی منافق آ جائے وہ بھی اس وقت تک ہوگا جب تک نظر آئے. اب نظر آ جائے تو ان کو پکڑا جائے گا, مارا جائے گا. منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. بھائی یہ قرآن کا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں؟ بولو, قرآن کا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں؟ منافق مدینے میں رہ نہیں, منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے, منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. اور جن کو اللہ نے مدینے میں رہایا, چھپ چھپا کے نہیں, حکمران بنا کے رہایا. کوئی یوں نہ کہے کہ یہ تو رہے ہوئے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا, کوئی یوں نہ کہہ دے. اللہ نے جن کو مدینے میں رہایا چھپ چھپا کے نہیں, حکمران بنا کے رہایا. اور ایسا رہایا کہ اس وقت سے جو رہے آج تک مدینے میں, آج تک مدینے میں. وہ تو پکے مومن ہے نا, پکے مومن ہے نا. تو ہمارا نبی, آواز آنی چاہیے, سبق بھول گئے, سبق بھول گئے. ہمارا نبی, ہمارے نبی کے کپڑے, ہمارے نبی کا جسم, ہمارے نبی کا مکان, ہمارے نبی کا مدینہ, ہمارے نبی کا مدینہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء, او نبی کی نساء کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ عورت. لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ اور نبی کی عورتوں. اور عورت کی نسبت جس کی طرف کی جائے تو اس سے مراد بیٹی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ بیوی ہوتی ہے نا. تو وہاں ذرا توجہ کریں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, آگے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. آیت مباہلہ میں حضور نے عیسائیوں سے کہا تھا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنی عورتوں کو لاؤ. پیغمبر نے فرمایا ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. اس سے مراد خاتون جنت ہے. میں نے کہا بے وقوفو, نساءنا ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے, اس سے مراد حضور کی بیویاں ہیں. سبحان اللہ. اس سے مراد حضور کی بیویاں ہیں. اور بڑے مزے کی بات, مباہلہ ہوا ہی نہیں. اگر ہوتا تو قرآن کے مطابق ہوتا اور حضور کی بیویوں نے بھی جانا ہوتا, کیونکہ نساء انا ہے نا. تو نساء انا سے حضرت فاطمہ کو مراد لینا یہ کتنی جہالت ہے کہ عورت کی نسبت جس کی طرف کی جائے, بھئی یہ فلاں کی عورت ہے, یہ فلاں کی عورت ہے, اس سے مراد بیٹی ہوتی ہے یا بیوی؟ بات سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ نبی کی بیویوں سے خطاب ہے. تو جس طرح ہمارا نبی, ہمارے نبی کے کپڑے, ہمارے نبی کا مکہ, ہمارے نبی کا مدینہ, تو ہمارے نبی کی بیویاں بھی, یہ بات سمجھ آ گئی,
آگے چلیے. مومن کہلوانا الگ چیز ہے اور مومن ہونا الگ چیز ہے. مومن کہلوانا الگ چیز ہے اور مومن ہونا الگ چیز ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اپنے کو اچھا کہلوانا الگ چیز ہے اور واقعتاً اچھا ہونا الگ چیز ہے. تو حضور علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے کو مومن کہتے تھے, مومنی کہتے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں. مومنین, اللہ نے فرمایا وما ہم بمومنین, یہ مومنین تو مومن کہلوانا الگ چیز ہے اور مومن ہونا الگ چیز ہے. ایسے لوگ حضور کے دور میں بھی تھے جو اپنے آپ کو مومن کہلواتے تھے لیکن مومن ہوتے نہیں تھے. شریعت میں ان کو منافقین کہا جاتا ہے. اور کافر اور منافق میں فرق آتا ہے آپ کو؟ کافر اور منافق میں فرق اتنا ہی ہے جتنا 150 اور 150 میں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کافر اور منافق میں, کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ مومن ہوتا نہیں, مسلمان ہوتا نہیں. منافق کافر کی گنتی کس نے؟ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو اپنے کو کہتے تھے مومنی, لیکن اللہ نے فرمایا وما ہم بمومنین, یہ مومن نہیں ہے. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں؟ منافق. تو حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ میں ایسے لوگ منافقین, انہوں نے ایک مسجد بنائی. کیا بنائی؟ مسجد بنائی. منافق تھے, انہوں نے مدینے میں مسجد بنائی. کیوں بنائی؟ کیوں بنائی؟ اسی لیے بنائی کہ ہم اسلام کا مقابلہ کریں تو ہمارے پاس بھی ایک مرکز ہونا چاہیے. انہوں نے اپنا مرکز بنایا. عزائم یہ تھے ہم اسلام کا مقابلہ کریں تو ہمارے پاس بھی ایک مرکز ہونا چاہیے. انہوں نے مسجد بنائی. جب مسجد بن گئی, تیار ہو گئی, تو چل کر حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آپ علیہ السلام سے آ کر کہا کہ حضور ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو, کوئی کمزور ہو, کوئی بارش کا موسم ہو, وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو, وہ یہی نماز پڑھ لے گا, اس لیے ہم نے مسجد بنائی ہے. پتہ چلا کہ عزائم کچھ اور تھے, ظاہر کچھ اور کیا. اندر سے کچھ اور تھے, ظاہر سے کچھ اور. یعنی تقیہ بات تھے. ایسے ہی تھا نا. کوئی کہتا ہے نا تقیہ قرآن سے ثابت ہے, میں انکار نہیں کرتا, میں کہتا ہوں بالکل قرآن سے ثابت ہے, لیکن اس دور کے منافقین سے, اس دور کے انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو, کوئی کمزور ہو, کوئی معذور ہو, وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا, وہ یہی نماز پڑھ لے گا. مہربانی فرما کر آپ ہمیں ایک ڈیٹ دے دیں تاکہ ہماری مسجد میں آ کر آپ نماز بھی پڑھائیں اور افتتاح بھی کریں. حضور علیہ السلام نے ان کی ظاہری باتوں کو سن کر ان کو ڈیٹ دے دی. پتہ چلا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی جنگ تبوک پر جا رہا ہوں، جیسے ہی واپس ہوں گا آپ کی مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھاؤں گا، افتتاح بھی کروں گا۔ آپ علیہ السلام جنگ تبوک پہ چلے گئے، یہ منافق واپس آ گئے۔ حضور علیہ السلام جیسے ہی جنگ تبوک سے واپس ہوئے، ابھی مدینہ طیبہ میں پہنچے نہیں تھے کہ اللہ نے قرآن بھیجا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اے میرے محبوب، آپ جہاں جا رہے ہیں، توجہ ہے، آپ جن کے پاس جا رہے ہیں، جن کی دعوت پہ جا رہے ہیں، جن کو آپ ڈیٹ دے چکے ہیں، جن کی مسجد میں افتتاح کے لیے آپ جا رہے ہیں، یہ تو منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں، اور ان کا ایک مشن ہے تفریقا بین المؤمنین۔ یہ مومنین میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، مومنین میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا مشن ہے، مومن میں تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ زمانہ نزول وحی کا ہے، یہ پیغمبر کا زمانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تفریقا بین المؤمنین، یہ مومنین میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، مومنوں کو جدا جدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نزول وحی کا زمانہ ہے، پیغمبر کا زمانہ ہے، جب نزول وحی کا زمانہ، پیغمبر کا زمانہ، اس میں اللہ نے فرمایا یہ تفریق بین المؤمنین کرنا چاہتے ہیں، تو اس دور میں مومنین کون تھے؟ بولو بولو، مومنین کون تھے؟ تو یہ صحابہ میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، صحابہ میں تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ عَرَضْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، تیرے سامنے آ کر قسمیں کھا کر جو باتیں آپ سے کہہ کر گئے ہیں، کون سی بھلا؟ وہ باتیں کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی معذور ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا، اسی لیے مسجد بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ باتیں جو کہہ کر گئے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، میں رب گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بول کر گئے ہیں۔ دو نشانیاں قرآن نے بتائیں، ایک تقیہ باز ہے اور دوسری نشانی کہ مومنین میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، مومنین میں تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ مومن کون تھے؟ صحابہ میں تفریق کرنا چاہتے ہیں کہ علی والے ادھر ہیں، معاویہ والے ادھر ہیں، ابو بکر الگ ہیں، علی الگ ہیں، عمر الگ ہیں، علی الگ ہیں، عثمان الگ ہیں، علی الگ ہیں، یہ تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم تفریق کے قائل نہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ میں تفریق کیسے مانوں، جدا جدا کیسے مانوں؟ بیٹا علی کا ہو، نام ابو بکر ہو، جدا جدا کیسے مانوں؟ بیٹا علی کا ہو، نام عمر ہو، میں جدا جدا کیسے مانوں؟ ہاں، بیٹی علی کی ہو، زوجہ عمر کی ہو، میں جدا جدا کیسے مانوں؟ بیٹا علی کا ہو، نام عثمان ہو، میں جدا جدا کیسے مانوں؟ گھر عثمان کا ہو، پہرا حسین کا ہو، میں جدا جدا کیسے مانوں؟ ہم تو تفریقا بین المؤمنین والے نہیں ہیں، لیکن وہ تھے، وہ دو نشانیاں ان میں پائی گئی۔ ایک تقیہ باز ہے، قرآن سے ثابت کیا، کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی تاریخ، کوئی عام دوسرے کتاب کی بات ہی نہیں کی، میں نے قرآن سے ثابت کیا۔ وہ تقیہ باز تھے یا نہیں تھے؟ تفریق بین المؤمنین قرآن بتاتے ہیں نا، دونوں نشانیاں مل گئی۔ اب یہ تفریق بین المؤمنین والے اس دور میں، تقیہ باز اس دور میں بھی حضور کو دعوت دے کر گئے تھے،
دعوت دے کر گئے تھے کہ ہمارے پاس آ جائیے، تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب لا تکن فیہ ابدا، آپ کو کہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بھلا وہ دعوت کس چیز کی تھی؟ کھانا کھانے کی؟ نماز کی اگر تقیہ بات تفریق بین المؤمنین، حضور کو نماز کی دعوت دیں، حضور کو دعوت دیں تو رب جانے نہیں دیتا۔ نہیں سمجھے؟ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، تھک تو نہیں گیا؟ اگر حضور علیہ السلام وہاں چلے جاتے تو کسی کے پیچھے ہو کر نماز پڑھتے یا آگے ہو کر پڑھاتے؟ آگے ہو کر پڑھاتے نا۔ تو اللہ نے یوں کہہ کر بھی تو اجازت نہیں دینا کہ کون سا کسی کے پیچھے پڑھیں گے، آگے پڑھائیں گے ہی تو صحیح۔ اللہ نے یوں کہہ کر بھی تو اجازت نہیں دی۔ پتہ چلا کہ صفوں میں اگر تکیہ باز ہو تو مصلی پر امامت کی اجازت حضور کو بھی رب دیتا نہیں۔ اگر صفوں میں تکیہ باز ہو تو مصلی پر حضور کو بھی اجازت نہیں۔ کہتے جی ہم نے کون سا کسی کے پیچھے پڑھی ہے، ہم نے پڑھائی ہی تو ہے۔ میں نے کہا ذرا قرآن کی آیت کو دیکھو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تکن فیہ ابدا، محبوب وہاں تجھے جانے کی اجازت دی۔ بات سمجھیے، لا تکن فیہ ابدا، محبوب وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو ایک باریکی کی طرف آپ کو لے جاؤں، توجہ ہے؟ جو حضور کو دعوت دے کر گئے تھے نماز پڑھانے کی، یہ کون تھے؟ منافق تھے۔ اللہ نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا، یہ منافق ہیں۔ اب جب یہ منافق ہیں تو ان کے دلوں میں حضور کی محبت تو تھی نہیں، یہ تو کنفرم ہے نا۔ اگر ان کے دلوں میں حضور کی محبت ہوتی تو یہ مان کر مومن نہ بن جاتے۔ ان کے دلوں میں حضور کی محبت تو تھی نہیں۔ اب جب محبت بھی نہیں تھی تو حضور کو بلا کیوں رہے تھے؟ یہ ہے سوال۔ بھئی آپ نے مجھے بلایا، اگر آپ کو مجھ سے نفرت ہوتی، عداوت ہوتی، دشمنی ہوتی، بلاتے؟ جہاں محبت ہوتی ہے ان کو بلایا جاتا ہے۔ اب یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں تھی، لیکن محبت نہ ہونے کے باوجود چل کر گئے اور حضور کے پاس دعوت دے کر کوشش کر رہے کہ حضور ہمارے پاس آ جائیں، ایک نماز پڑھا لیں۔ آخر یہ اصرار کیوں کر رہے تھے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب میں اگلے سال دے دوں، ابھی دے سب تو نہیں گیا۔ بھائی محبت تو تھی نہیں نا، اگر محبت ہوتی تو مان کر مومن نہ بن جاتے۔ یہ تو منافق ہیں، یہ حضور کو اپنے پاس بلانا کیوں چاہتے تھے؟ سنو، یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے، بڑوں کو ساتھ بٹھا کر نچلے طبقے کا شکار کرنا کہ اگر ہم غلط ہوتے تو یہ بڑے ہمارے ساتھ کیوں بیٹھتے؟ نہیں سمجھے؟ اگر ہم وہ ہوتے تو وہ کہتے ہیں، اور آسان کر، اگر ہم وہ ہوتے جو جنگ والے کہتے ہیں تو یہ بڑے ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟ یہ پرانا طریقہ واردات ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور ایک دفعہ آ جائیں گے نا، ہماری مسجد میں نماز پڑھا لیں گے، افتتاح کر لیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ہم ان کے ساتھ
بیٹھ جائیں گے، پھر عام لوگوں کو ہم آسانی سے گمراہ کر لیں گے اور کہیں گے جی اگر ہم غلط ہوتے تو حضور ہمارے پاس کیوں آتے؟ حضور ہمارے پاس کیوں آتے؟ تو اللہ تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے نا، تو اللہ نے فرمایا لا تکن فیہ ابدا، اے میرے محبوب وہاں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اور یہی طریقہ آج بھی استعمال کرتے آ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ آ جاؤ جی ہمارے ساتھ آ جاؤ، وحدت امت میں آ جاؤ، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ یہ کوشش دعوت انہوں نے بھی حضور کو دی تھی، دعوت انہوں نے بھی آج کے علماء کو دی ہے۔ اس دعوت میں بھی محبت نہیں تھی، اس دعوت میں بھی محبت نہیں ہے۔ وہ دعوت دینے والے وہاں تفریقا بین المؤمنین والے تھے، آج بھی دعوت دینے والے تفریقا بین المؤمنین والے ہیں یا نہیں؟ اس دور میں بھی دعوت دینے والے تقیہ باز تھے، آج بھی دعوت دینے والے تقیہ باز ہیں۔ ان کی دعوت میں بھی محبت نہیں، ان کی دعوت میں بھی محبت نہیں۔ وہاں بھی شرارت تھی، یہاں بھی شرارت ہے، وہاں بھی دجل تھا، یہاں بھی دجل ہے، وہاں بھی دھوکہ تھا، یہاں بھی دھوکہ ہے۔ اللہ نے وہاں حضور کو جانے نہیں دیا۔ امت کے عالموں کو اپنے عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر تم نبی کے امتی ہو تو لائن میں رہو، یقین میں رہو، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے ذرا قرآن پڑھو، پڑھو قرآن۔ آگے اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ وہاں نہ جائیں، وہاں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ وہ بلا رہے ہیں، ڈیٹ لے کر گئے ہیں، میں نے دے دی ہے، لا تکن فیہ ابدا، وہاں نہ جائیں۔ یہ جو مسجد آپ والی ہے یہ پہلے دن سے اس کی بنیاد تقوی پہ ڈالی گئی ہے۔ یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ یہاں نماز پڑھیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اور اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، مسجد میں تو نمازی ہوتے ہیں نا، اس مسجد میں ایسے نمازی ہیں جو باقی کو چاہتے ہیں، اللہ پھر ان کو چاہتا ہے۔ آپ کی مسجد بھی اچھی، نمازی بھی اچھے، تو حضور کی مسجد کے نمازی کون؟ کون؟ تو وہ باقی کو چاہتے ہیں، اللہ ان کو چاہتا ہے، وہ باقی کو چاہتے ہیں، اللہ ان کو چاہتا ہے۔ ہمارا نبی بھی پاک، ہمارے نبی کا جسم بھی، ہمارے نبی کے کپڑے بھی، ہمارے نبی کا مکہ بھی، ہمارے نبی کا مدینہ بھی، ہمارے نبی کی بیویاں بھی، ہمارے نبی کے صحابہ بھی۔ توجہ، وہاں جانے نہیں دیتا، یہاں اللہ بھیج رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے۔ اور یہاں جا کر حضور علیہ السلام جن کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، نبی ان کے ساتھ، وہ نبی کے ساتھ، ظہر میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ وہاں ایک نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا، یہاں فجر میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ عصر ظہر میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ عصر میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ مغرب میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ عشاء میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ جمعے میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ عیدین میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ بدر میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ احد میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ تبوک میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ حتیٰ کہ حضور بارات لے کر صدیق اکبر کے گھر جا رہے ہیں، دولہے بن کر واپس
پڑھنے نہیں دیتا. یہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں, سفر جہاد بھی ہو رہا ہے, اور جی حضور بارات لے کر جا رہے ہیں. حضرت عمر کے گھر دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں. رب نہیں روکتا. حضرت عثمان 2 دفعہ بارات لے کر پیغمبر کے گھر آ رہے ہیں, دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں. رب نہیں روکتا. وہاں ایک نماز پڑھنے نہیں دیتا. یہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں, سفر جہاد بھی ہو رہا ہے, حتیٰ کہ رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں. رب نہیں روکتا. کیا اللہ نے لکیر کھینچ کے بتا نہیں دیا یہ کھوٹے ہیں, یہ کھرے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ سچے ہیں, یہ منافق ہیں, یہ مومن ہیں, یہ غدار ہیں, یہ تیرے یار ہیں. اسی مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے 10 سال حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. اور اسی مسجد میں ابو بکر, عمر, عثمان رضی اللہ عنہم نے 25 سال علی کے آگے نمازیں پڑھائی ہیں. نہ نبی نے اعتراض کیا, نہ علی نے اعتراض کیا. ابو بکر, عمر, عثمان پہ آج جو اعتراض کرتا ہے نہ وہ نبی والا ہے نہ علی والا ہے. نبی والے بھی ہم ہیں, علی والے بھی ہم ہیں. آج جو اعتراض کرتے ہیں نہ وہ نبی والے ہیں نہ علی والے ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں, باتیں بہت ساری کھل رہی ہیں, پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں میرے اوپر. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جلسوں میں بہت سارے ان پڑھ آدمی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں کیسے پتا چلے کہ حق کہاں ہے. ادھر جاتے ہیں تو یہ مولوی بھی بڑی تقریریں سناتے ہیں, وہاں جاتے ہیں تو وہ بھی بڑی تقریریں سناتے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے کہ حق کہاں ہے. یہ بھی عربی عبارتیں پڑھتے ہیں, آیتیں پڑھتے ہیں, ترجمے خود کرتے ہیں, پتہ نہیں صحیح کرتے غلط کرتے, ہمیں کیسے پتا چلے. تو حق کو پہچاننے کے لیے آسان سا فارمولہ جو کہ پھر کبھی سنا ابھی سنا توجہ. حق کو پہچاننے کے لیے کہ حق کہاں ہے, آسان سا فارمولہ کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں محبوب ترین ہیں. کتاب اللہ, بیت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تینوں چیزیں اللہ نے جس مذہب کو دی ہے وہ مذہب حق ہے. نمبر 1, قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا. ہم انہیں کہتے ہیں کہ رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے ہیں, کہ نہیں یہ تمہارے ہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں. قرآن جمع کرنے کا آرڈر صدیق اکبر نے دیا. ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ ابو بکر پر کہ یہ ہمارے ہیں, کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں. قرآن مجید کو لغت قریش پر جمع حضرت عثمان نے کیا. ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عثمان پر کہ یہ ہمارے ہیں, کہتے ہیں یہ تمہارے ہیں. میں نے کہا آج بھی پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں قرآن کے حفاظ
چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، کسی ایک حافظ پہ ہاتھ رکھو کہ یہ ہمارا ہے، کہتے ہیں یہ بھی تمہارے ہیں۔ اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ تین میں سے ایک گیا، باقی چار۔ اچھا جاگ رہے ہو؟ تین میں سے ایک گیا، باقی اچھا جاگ رہے ہیں۔ تین میں سے ایک گیا، باقی دو۔ نمبر 2، بیت اللہ، کعبۃ اللہ میں اذان ان کی یا ہماری؟ نماز ان کی یا ہماری؟ پیش امام ان کا یا ہمارا؟ تو کعبۃ اللہ میں اذان بھی ہماری، نماز بھی ہماری، امام بھی ہمارا۔ تو اللہ نے کعبۃ اللہ ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ باقی قرآن بھی ہمارے پاس، کعبۃ اللہ بھی ہمارے پاس، باقی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں آ رہے ہیں، بدر میں جا رہے ہیں، احد میں جا رہے ہیں، تو حضور کے ساتھ چلنے والے کون؟ صحابہ۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی جب رحلت ہو گئی تو حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے۔ حضور علیہ السلام کی تدفین خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں نہیں ہوئی؟ اچھا کس کے حجرے میں ہوئی؟ اچھا حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ اچھا ہاں، اگر حضور علیہ السلام کی تدفین خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خاتون جنت ہماری ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی۔ وہ کہتے کہ خاتون جنت ہماری ہیں، حضور ہمارے گھر مدفون ہیں، ہم کہتے نانا خاتون جنت ہماری ہیں، حضور ہمارے گھر مدفون ہیں، یہ لڑائی باقی رہتی۔ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے حضور کو عائشہ کے حجرے میں سلا دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے، ہم بھی کہتے ہیں عائشہ ہماری ہے۔ حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر کوئی غلطی ہو جائے تو بتا دیا کرے، انسان خطا کا کرے۔ حضور علیہ السلام کے حجرے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی کی اور حضرت عباس کی۔ نبی کے روزے میں اندر حضرت علی کی تدفین نہیں ہوئی؟ اچھا حضرت عباس کی؟ ان کی بھی نہیں ہوئی؟ کن کی ہوئی ہے؟ اچھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی۔ ہاں، اگر حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر تدفین حضرت علی اور حضرت عباس کی ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں، عباس بھی ہمارے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی۔ وہ کہتے ہمارے آدمی نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے نانا وہ ہمارے ہیں، وہ کہتے نہ ہمارے ہیں، یہ لڑائی باقی رہتی۔ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کر ایسے یار سلا دیے۔ وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے، اور اللہ نے جو جنت دنیا میں رکھی ہے اس میں قبضہ بھی اہل سنت کو دیا ہے۔ جنت پہ قبضہ بھی اہل سنت کو ہے۔ بڑے عجیب طریقے سے اللہ نے دے دیا، اور دنیا میں جنت دے کر اللہ نے سگنل دے دیا ہے کہ آخرت میں بھی فیصلہ یوں ہی ہوگا۔ اس لیے صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے،
صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے، تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجیے نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ آواز آنی چاہیے جرت کے ساتھ۔ اگر کوئی منکر کام رکھ کر سن رہا ہو، اس کا پیشاب کہیں نکل جائے، جرت کے ساتھ جواب دیجیے نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حجر میں تو ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں تو ساتھ کون؟ نبی غار میں تو ساتھ کون؟ نبی مجار میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ اور جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر درجہ ہم صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کہہ دے گا جو ٹپکے گا، لہو میرا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علیہ وسلم۔